بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سہون شریف میں بھی جشن عید میلاد النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی جوش و جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے قادری جماعت اور دیگر عاشقان رسول نے ایک شاندار ریلی بھی نکالی ہے۔ اس حوالے سے دیکھتے ہیں وقار علی ملا کی یہ رپورٹ۔ دنیا بھر کی طرح سہون شریف میں بھی کائنات کے وارث رحمت العالمین سرور کونین خاتم نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا دن قریب آتے ہی عاشقان رسولوں نے مسجد، گلیوں اور بازاروں، گھروں اور سبز پرچم کی جھنڈیوں سے سجانا شروع کر دیا ہے۔ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اہم شہروں پر بھی سبز جھنڈیاں لگائی گئی ہیں۔ قلندر، لال شہباز، دھمالی چوک، مختلف مقامات پر دکانوں کے سبز پرچم کے اسٹال لگائے ہیں۔ دوسری جانب سے عاشقان مصطفیٰ جماعت اہل سنت قدری تحریک کی جانب سے ماہ ربیع الاول کی خوشی میں کچی آبادی سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں شاندار ریلی نکالی گئی۔ ریلی مختلف راستوں سے مارچ کرتے ہوئے قلندر، لال شہباز، گولڈن گیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ وہاں پر صلاۃ و سلام پیش کرتے ہوئے آخر میں ملک اور ترقی اور پاکستان کی خوشحالی سمیت پاک فوج کے لیے بھی دعا مانگی گئی۔ مزید انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے یہ ریلی اس لیے نکالی ہے، میرے مصطفیٰ کی آمد کا یہ مہینہ ہے اور ہر گھر میں، ہر دکان پر، ہر گاڑی میں میرے مصطفیٰ کے جھنڈے اور مصطفیٰ کے میلاد کے یہ جشن ملاتے جائیں اور میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے ہمیں ہر چیز مصطفیٰ کے صدقے ملی۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے ہر گھر میں، ہر جگہ پہ میرے مصطفیٰ کے میلاد کے جھنڈے لگائیں، کیونکہ جب میرے مصطفیٰ کی آمد ہوئی تو رب پاک نے بھی میرے مصطفیٰ کا میلاد منایا تھا اور ہمیں سعادت نصیب ہوئی۔ جو 1,24,000 کم و پیش نبی وہ مطلب کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں اس رسول اللہ کا ہمیں امتی کرو۔ آج بھی عاشقان رسول زندہ ہے اور عاشقان رسول آج بھی سر دینے کے لیے تیار ہیں، اور جو بھی میرے مصطفیٰ کے نام پہ میرے مصطفیٰ کے اوپر جو بھی انگلی اٹھائے گا اس کی ہم انگلی کاٹ دیں گے، اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیں گے، اس کا بازو بھی کاٹ دیں گے، کیونکہ آج بھی میرے مصطفیٰ کے غلام زندہ ہیں۔ غلامان مصطفیٰ جان دینے سے نہیں ڈرتے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ یہ سر کٹ جائے، یہ سر کٹ جائے، یہاں رہ جائے، ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سیدی و مرشدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے پرواہ نہیں کرتے۔ یہ الحمدللہ یہ جو عظیم الشان آپ ریلی دیکھ رہے ہیں، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں نکلی ہے۔ یہ عاشقان رسول جو آج آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے اپنا گھر بار ہر چیز چھوڑ کر نکلے ہیں، اگر محبوباً کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے لیے نکل سکتے ہیں تو یہ آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی دے سکتے ہیں۔ حالیہ کے اندر فراس میں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان اقدس کے اندر گستاخی کی ہے، ہم جماعت اہل سنت پاکستان کی طرف سے ان کی سخت شدید لفظوں میں مذمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ بھی وہی طریقہ اپنائیں جو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی شان میں بے ادبی ہو، کہیں گستاخی ہو تو امت کو کیا کرنا چاہیے، تو آپ نے فرمایا تو امت کو متحد ہو کر اس کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تو اس نے کہا، اگر پوچھنے والے نے پوچھا کہ اگر وہ امت اتنی طاقتور نہ ہو، وہ نہ لڑ سکتی ہو، تو آپ نے فرمایا اگر وہ امت آقا کریم علیہ السلام کی عظمت اور ناموس پر اپنی جان نچھاور نہیں کر سکتی ہے، نہیں لڑ سکتی ہے، تو پھر ایسی امت کا زندہ ہونے سے مر جانا بہت اچھا ہے، تو اس کو امت کو مر جانا چاہیے۔ تو ہم حکومت پاکستان سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اگر لڑ نہیں سکتے ہو تو کم از کم اتنا کرو کہ وہ جو سفیر ہے اپنے سفیر کو فرانس سے واپس بلاؤ اور یہاں کا جو سفیر ہے اس کو لات لگا کے وہاں سے فرانس وغیرہ بھیج دو۔